السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رومی اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ دوم سے شکاروں کی حکایت سنائیں گے، جس میں توکل اور سعی کا بیان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسی نظریہ جبر و قدر کی بحث ہے جس پر لوگ صحابہ کرام سے لے کے آج تک بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کیا انسان کے لیے ہر چیز پہلے ہی لکھی جا چکی ہے یا وہ اپنی کوشش کے مطابق اپنا جہان خود تخلیق کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو اس میں دونوں طرف آیات ملتی ہیں۔ کہیں تو قرآن کہتا ہے یعنی ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہے، اور کہیں قرآن کہتا ہے یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کرام کے دور سے اس پہ بحث چلی آتی ہے، وہ بھی اس پہ بحث کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن انٹروین کرنا پڑا، کیونکہ جب آپ تشریف لائے تو صحابہ اس پر بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اس بحث سے کیا نکالتے ہو؟ دور صحابہ سے لے کے آج تک اس پہ بحث چلی آتی ہے، اور پھر چند لوگ صوفیاء پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جبریہ ہیں، کوشش کے خلاف ہیں۔ مولانا خود بہت بڑے صوفی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولانا بحر العلوم کا اس پر کیا موقف ہے اور وہ اس پر کیا لکھ گئے ہیں۔ مثنوی شریف پڑھنے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ ایک حکایت سناتے ہیں، پھر اس حکایت سے ہمیں سمجھاتے ہیں، جس سے قاری کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ شکاروں کی ایک جماعت کسی سرسبز وادی میں رہتی تھی، اور ایک شیر سے ان کی دائمی کشمکش چلی آتی تھی۔ شیر گھات لگا کے ان کا شکار کرتا تھا، جس سے تمام جانور بڑے پریشان تھے۔ جانور یہ تدبیر سوچ کر شیر کے پاس آئے کہ ہم تمہیں روز پیٹ بھر گوشت مہیا کریں گے، لیکن تم نے ایک کام کرنا ہوگا، تم کسی جانور کے پیچھے نہیں آؤ گے تاکہ ہم آرام سے گھاس واس تو چر لیا کریں۔ شیر بولا، میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، میں تم سے بے وفائی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں نے لوگوں کے قول و فعل سے بہت تباہیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے سانپ اور بچھو کے ڈنگ کھا لیے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ شکاروں نے کہا کہ اے فرما روا، آپ توکل اختیار فرمائیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم کے سامنے دم نہیں مارنا چاہیے۔ شیر نے کہا کہ توکل بھی اچھا ہے، لیکن سبب اختیار کرنا بھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے بھی باندھ دیا کرو؟ کیا القاسب و حبیب اللہ حدیث شریف نہیں ہے؟ شکاروں نے کہا کہ یہ کوشش اور سعی کا رواج مخلوق کے ضعیف اعتقاد کی وجہ سے ہے۔ توکل سے بہتر رزق کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، تو خدا کے حکم کے آگے گردن جھکانے سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ غیر متوکل لوگ ایک بلا سے بھاگتے ہیں تو دوسری بلا کی طرف جا نکلتے ہیں۔ فرعون ہی کو دیکھ لو کہ اس نے تدبیر کی، لیکن دشمن اس کے گھر میں ہی تھا۔ ہماری چشم بصیرت میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ بچے کو ہی دیکھ لو کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کچھ پکڑنے والا اور پاؤں سے دوڑنے والا نہیں ہوتا تو باپ کی گردن پر چڑھا پھرتا ہے، لیکن جب ہاتھ پاؤں نکال لیتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے اور سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شکاروں نے مزید کہا کہ ہم سب مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں، اور کیا وہ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے اس کو یہ قدرت نہیں کہ ہمیں بغیر کوشش کے روٹی دے دے؟ شیر نے کہا کہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، مگر اس نے ہمارے پاؤں کے سامنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اسباب کی سیڑھی رکھ دی ہے۔ ہمیں مجبور محض ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بتدریج کوشش کی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے بالا خانے تک پہنچ جانا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو ہم اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بنائیں، اور جب اس نے ہاتھ دیے ہیں تو پنجہ کیوں چھپائیں؟ کوشش کرنا نعمت کا شکر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ یہ سب کچھ شیر کہہ رہا ہے جی۔ مولانا نے شیر کا ماؤتھ پیس بن کر کوشش کے حق میں اور جبر کے خلاف جو کلام لکھے ہیں وہ جبر و قدر کو سمجھنے والوں کے لیے موتی ہیں۔ میں ان کی کچھ ٹیکسٹ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔
شیر نے کہا جبر تو خفتن بود در راہ مخسب، یعنی تیرا جبر کا قائل ہونا گویا دنیا کے راستے میں بے دست و پا ہو کر سو رہنا ہے، کبھی نہ سونا۔ کیا کہا اس نے، کب تک نہ سونا؟ تا نبینی آ درو درگاہ مخسب، شیر نے کہا جب تک محبوب حقیقی کی درو درگاہ کو نہ دیکھ لو کبھی نہ سونا۔ آگے لکھتے ہیں ہاں مخسب اے جبری بے اعتبار، یعنی خبردار اے قائل جبر اور بے اعتبار آدمی، کبھی نہ سونا جز بزیر آن درخت میوہ دار، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے میوہ دار درخت کے علاوہ۔ یعنی مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک اللہ کی درگاہ نہ دیکھ لیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی درگاہ کیا ہے؟ معرفت ہے، یعنی جب تک معرفت حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک بقول مولانا ہمیں عبادت و ریاضت میں لگے رہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بھی کون سے معرفت کے درخت کے نیچے سونا چاہیے؟ تاکہ شاخ افشاں کند ہر لحظہ بعد، فرماتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت کی ہوا اس معرفت کے درخت کو ہر لمحہ حرکت دے، برسرت دائم بریزد نقل و زاد، اور ہمیشہ تیرے سر پہ زاد و توشہ یعنی قرب حق اور فیوز الہی کے پھل گرتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں جبر خفتن درمیان رہزنا، فرماتے ہیں کہ جبر کا قائل ہونا یعنی کوشش کو چھوڑ دینا گویا یہ رہزنوں کے درمیان سونا ہے، مرغے بے ہنگام کہ یابد امان، اور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مرغے بے ہنگام کی طرح ہے، یعنی ایسا مرغا جو بے موقع بانگ دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مرغے بے ہنگام کب امان پا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں گزار شات ہاش راہ بینی زنی، فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں پہ ناک چڑھاؤ گے، مرد پنداری وچوں بینی زنی، فرماتے ہیں کوشش سے بھاگنے والے، اپنے آپ کو تم سمجھتے تو مرد ہو لیکن ہو تم عورت۔ بہت خوبصورت کلام ہے، آگے فرماتے ہیں گر توکل می کنی درکار کن، کیا فرماتے ہیں کہ اگر توکل کرنا ہے تو کام کے اندر کرنا ہے، کوشش کر کے پھر توکل کرنا ہے۔ کسب کن پس تکیہ بر جبار کن، فرماتے ہیں پہلے کوشش کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کر لو۔ مولانا شیر کے منہ سے فرماتے ہیں تکیہ بر جبار کن تا وارہی، فرماتے ہیں کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کر تاکہ نجات پا جائے، ورنہ افتی در بلا و گمرہی، ورنہ بلا میں پڑ جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے جانور بھی شیر کی جان نہیں چھوڑ رہے، جانوروں نے شیر کو ایک تدبیر اور کوشش کرنے والے بندے کا قصہ یاد دلایا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل علیہ السلام نے ایک شخص پر نظر ڈالی، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھاگ گیا اور ان سے عرض کیا کہ اسے ہندوستان بھیج دیں، کیونکہ اسرائیل نے خشمگین نگاہ سے اسے دیکھا تھا اور وہ موت سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا جو اسے فوراً سمندر کی راہ سے ہندوستان لے گئی۔ شکاریوں نے شیر کو بتایا کہ اس نے یہ سن رکھا ہوگا کہ اسرائیل علیہ السلام پہلے ہی وہاں کھڑے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ شخص وہاں پہنچا، اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ مولانا شیر کا رب بن کے وہ مشہور و معروف کلام لکھتے ہیں جو سمجھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شیر گفت، آپ نے فرمایا شیر نے کہا آرے ولیکن ہم ببیں جوہد ہائے انبیاء و مرسلین، یعنی شیر نے کہا کہ ہاں بھئی تم صحیح کہہ رہے ہو، قضاء سے بچنا ناممکن ہے، لیکن انبیاء و مرسلین کی کوششیں بھی تو دیکھو۔ سید ابرار و جہاد مومنہ تا بدیں ساعت از آغاز جہاں، بھئی نیک لوگوں نے جتنی کوششیں اور مومنوں نے جتنے جہان میں جہاد کیے ہیں شروع سے لے کے آج تک، شیر نے کہا ذرا ان پر بھی تو نظر کرو۔ آگے شیر نے مزید کیا کہا؟ جوہد می کن تا توانی ہے کیا، یعنی اے دانا جہاں تک ہو سکے کوشش کر در طریقے انبیاء و اولیاء، انبیاء اور اولیاء کے طریقے پر۔ شیر نے مزید کہا با قضا پنجہ زدن نبوت جہاد، شیر نے کہا مزید کہا کہ جہاد کرنا قضا کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں ہوتی، زاں کہ ایرا ہم قضا برما نہاد، اس لیے کہ یہ جہاد بھی تو ہم پہ قضا نہیں مقرر کیا ہے۔ شیر نے اور کیا کہا جی؟ چیست دنیا، کیا خوب کلام ہے، از خدا غافل بدن۔ شیر نے کہا بھئی پتہ ہے دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نئے کماشو نکراؤ فرزند و زن، شیر نے کہا گھر بار رکھنا، مال و اسباب رکھنا، سونا چاندی رکھنا، بیوی بچے رکھنا، یہ دنیا نہیں ہے،
اگر آپ اللہ سے غافل ہو تو پھر آپ دنیا دار ہو۔ مال را کہ از بہر دین باشی حمول، شعر نے مزید کہا کہ جس مال کو تم دین کے لیے اپنے پاس رکھو، نعم مال صالح خواندش رسول، شعر نے کہا کہ ایسے مال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے لیے نیک مال اچھی چیز ہے۔ مزید شعر نے کہا آب در کشتی ہلاک کشتی است، پانی کشتی کے اگر اندر چلا جائے تو ہلاک کرنے والا ہے، آب زیر کشتی پشتی است، لیکن اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کا مددگار ہے۔ چونکہ مالو ملک را از دل براند، زاں سلیمان خیش جز مسکین خواند، شعر نے کہا کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک اور مال کی محبت کو دل سے نکال دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ کوئی اور خطاب نہیں کبھی دیا۔ مولانا شعر کا نمائندہ بن کے مزید فرماتے ہیں آب نتواں مرعورا غوطہ داد، کش دل از نفخہ الہی گشت شاد، فرماتے ہیں جس کا دل نور شرح صدر کے نفخے سے شاد ہو جائے، فرماتے ہیں دولت کا پانی اسے غوطہ نہیں دے سکتا۔ آگے فرماتے ہیں کوزہ سر بستہ اندر آب زفت، فرماتے ہیں کہ وہ کوزہ جس کا منہ باندھ دیا جائے گہرے پانی میں، از دل پرباد فوق آب رفت، اپنے اندر ہوا ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح پہ تیرتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں باد درویشی چون در باطن بود، فرماتے ہیں درویشی کی ہوا جب باطن میں آ جاتی ہے یعنی نور شرح صدر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے برسر آب جہاں سکن بود، فرماتے ہیں اس لیے ایسا شخص دریائے جہان کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بس دہان دل ببند و مہر کن، فرماتے ہیں کہ بس دل کے منہ کو حب دنیا سے بند کرنا ہے تم نے اور پھر اس پہ مور لگا دینی ہے۔ پرکنش ازباد گیر علم لدن، پھر اسے علم لدنی کی ہوا سے بھر لو یعنی علم لدنی حاصل کر لو۔ آگے لکھتے ہیں کسب کن سی نما و جہد کن، فرماتے ہیں کسب کرو، محنت کرو اور کوشش کرو، تابدانی سر علم لدن، تاکہ تمہیں علم لدنی کا راز معلوم ہو جائے۔ گرچہ یہ جملہ جہاں پر جہد است، مولانا فرماتے ہیں اگرچہ یہ تمام جہان سعی و کوشش سے پر ہے، جوہد کے در کام جاہل شہد شد، فرماتے ہیں لیکن جاہل کا منہ اسے کب شہد سمجھتا ہے۔ مولانا نے شعر اور شکاروں کے اس قصے میں ہمیں بڑے اسباق دیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ مولانا بڑے ہی واضح طور پر ہمیں قدر کے قائل نظر آتے ہیں۔ شکاروں نے شعر کو توکل کی بہت سی مثالیں دیں۔ بالکل شروع میں شکاروں نے شعر سے کہا کہ جو تقدیر میں ہو وہی ملتا ہے، تمہیں پیٹ بھر گوشت مل جایا کرے گا، اس لیے تمہیں اب شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعر نے کہا کہ سبب اختیار کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے باندھنے چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر جب شکاروں نے کہا کہ سعی و کوشش لوگوں کے ضعیف اعتقاد کی وجہ سے ہے، تدبیر سے مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، فرعون نے تدبیر کی تو دشمن گھر ہی میں پلا، بچہ جب تک بے تدبیر رہا باپ کے کندھوں پر رہا، جب اس نے کوشش شروع کی تو مشقت اور سیاکاری میں مبتلا ہو گیا۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کیا وہ جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے وہ ہمیں بغیر کوشش کے روٹی نہیں دے سکتا؟ مولانا نے شعر کا ماؤتھ پیس بن کر کیا ہی اعلیٰ طریقے سے نظریہ جبر رکھنے والوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوشش نعمت کا شکر ہے اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے، یہ فرمان نبوی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک عبادت و ریاضت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی درگاہ نہ دیکھ لے اور اسے معرفت الہی نہ مل جائے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جب معرفت کا درخت مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس معرفت کے درخت کو ہلاتی رہے گی اور آپ ہمیشہ اللہ کے قرب اور اس کے فیوز و برکات کے پھل کھاتے رہیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمیں توکل کا حکم ہے تو وہ کام میں توکل کرنے کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے گھٹنے باندھ کر توکل کرنے میں بھی یہی رمز پوشیدہ ہے کہ پہلے کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی رحمت پر تکیہ کرنا چاہیے۔ جب شکاروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک کے اس شخص کی بات کی جو موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو مولانا نے شعر کی زبانی فرمایا کہ ہمیں انبیاء و اولیاء کے طریقے پہ کوشش جاری رکھنی چاہیے
اور ہر طرح کا جہاد جاری رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ جہاد قضاء کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد ہم پر قضاء ہی نے تو فرض کیا ہے۔ یہاں تک دو مزید اسباق جو ہمیں مولانا نے دیے ہیں وہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ مولانا نے شعر کی زبان سے فرمایا کہ اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے، مال و اسباب رکھنا، بیوی بچے رکھنا، یہ دنیا یا دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک بھی ہماری نظر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے پاس اگر مال ہے تو یہ اچھی چیز ہے، اور مال کے بارے میں فرمایا کہ انسان کی زندگی کی کشتی کے لیے مال کی حیثیت پانی کی ہے، جس کے اوپر کشتی تیرتی ہے۔ اگر وہ پانی اس کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اگر نیچے رہے تو اس کشتی کو سہارا دیتا ہے۔ مولانا اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دولت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی مانند ہے۔ اس کشتی میں پانی آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ والوں کو مال نقصان نہیں دیتا، جیسے آپ نے سلیمان علیہ السلام کی ملک و مال کی مثال دی کہ آپ کے دل میں مال کی ذرا بھی محبت نہیں تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ کوئی اور لقب نہیں دیا۔ آخر میں تو حضرت نے ایک خاص راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن کی شرح صدر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ان کے سینوں میں آ جاتا ہے، وہ واصل بحق ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حب دنیا کا دریا ان کو ڈبونا تو بڑی دور کی بات ہے، غوطہ تک نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد، یعنی جو اللہ کے دیدار کا پھل کھا لیتا ہے، یہ جہاں در چشمے وہ مردار شد۔ مولانا فرماتے ہیں اس جہان کا مال و متاع اس کی نظر میں مردار جیسا ہو جاتا ہے۔ آخر پہ تو آپ نے تمام اہل ایمان پہ یہ راز ظاہر کر دیا کہ کسب کن سی نما وجہد کن، کہ کسب کر، محنت کر اور کوشش کر، تابدانی سر علم لدن، تاکہ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم لدنی کا راز مل جائے۔ یعنی معرفت کے حصول کے لیے مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی محنت سے حاصل ہونے والی حلال روزی کھانا بہت ضروری ہے۔ محنت کی حلال روزی کے ساتھ انبیاء اولیاء کے طریقے پہ چلے گا تو یقیناً ایک دن علم لدنی کا راز بھی پا جائے گا۔ حرام روٹی کھانے والے کی عبادت و ریاضت تو قبول ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد جانیں گے کہ مولانا مزید اس سلسلے میں کیا لکھتے ہیں۔ جی ناظرین، دوبارہ جوائن کرنے کا شکریہ۔ ناظرین، شعر اور شکاروں کی حکایت جاری ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ شعر کی دلیلوں سے جو اس نے کوشش اور سبب اختیار کرنے کے حق میں دیں، اس کے سامنے وہ جبر کے قائل خاموش ہو گئے۔ تاہم شکاروں میں یہ اقرار پایا کہ شعر کو وہ اس کا روز کا حصہ بلا تکلیف مہیا کریں گے، اور اس سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ وہ کرے ڈالیں گے۔ جس کے نام کا کرا نکلے گا وہ اس دن شعر کی خوراک ہوگا۔ آخر ایک دن کرا خرگوش کے نام نکلا۔ خرگوش بہت چلایا کہ آخر یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا۔ باقی شکاروں نے خرگوش سے کہا کہ باقی جماعت نے بھائی اس عہد و پیمان میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو کیوں چلاتا ہے؟ خرگوش بولا کہ یارو مجھے تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میری تدبیر کی بدولت تم اس روز روز کی مصیبت سے بے چنت ہو جاؤ، اور میری ہیلا گری کے طفیل تمہاری جانیں بھی امن حاصل کریں، اور یہ جنگل تمہاری اولاد کی میراث بنا رہے۔ شکاروں نے خرگوش سے کہا کہ اپنی جسامت کے لحاظ سے بات کیا کرو، شیخیاں نہ مارو، بڑے بڑے سرداروں نے تو یہ بات نہیں کی ہے۔ مولانا شکاروں کی اس بات پہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر امت را در جہاں، یعنی کہ ہر پیغمبر امتیوں کو اس جہان میں ہم چنی تا مخلصی می خواند شاں، ان کو بالکل اسی خرگوش کی طرح نجات کی طرف بلاتا رہا ہے کہ از فلک راہ بیروں شو دیدہ بود، کیونکہ اس نے اس آسمان سے باہر نکلنے کا راستہ دریافت کر لیا ہوا تھا۔ در نظر چوں مردمک پیچیدہ بود، اگرچہ عوام کی نظر میں وہ آنکھ کی پتلی کی طرح مستور تھا۔ آگے لکھتے ہیں مردمش چوں مردمک دیدند خرد، فرماتے ہیں لیکن لوگوں نے اس پیغمبر کی عقل کو آنکھ کی پتلی کی طرح چھوٹا سمجھا۔ در بزرگی مردمک کسرہ نہ برد، اور اس طرح اس آنکھ کی پتلی کی بزرگی کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ خرگوش نے اعتراض کرنے والے شکاروں سے کہا، کیا کہا؟ گفت اے یاراں حکم الہام داد،
اس نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام دیا ہے، مر ضعیف را کبھی رائے فتاد، اور یہ جان کے خوش ہو جو کہ اس عاجز کو ایک کبھی رائے سوجھ گئی ہے، اللہ نے مجھے ایک بات بتا دی ہے۔ خرگوش نے شکاروں کو مزید سمجھانے کے لیے کہا، آنچ حق آموخت مر زنبور را، کہ جو ہنر اللہ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، آن اباشد شیر را و گور را، وہ شیر اور گدھے کو تو نہیں سکھایا۔ ہانا ہا سازد پر از حلوائے تر، اس نے کہا دیکھا نہیں شہد کی مکھی کو کہ وہ چھتے کے خانوں کو حلوے جیسے شہد سے بھر دیتی ہے۔ حق براں علم را بے کشود در، اللہ تعالیٰ نے اس پہ خاص علم کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ آگے کیا کہا اس نے، آنچ حق کا موخت کرم پیلا را، خرگوش نے مزید کہا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کے میرا مذاق نہ اڑاؤ، دیکھو جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھایا ہوا ہے، ہیچ پیلے دانت آنگو ہیلا را، تو بتاؤ کہ کوئی ہاتھی بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ آدم خاکی از حق کا موخت علم، خرگوش نے مزید کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ سے علم الاسماء سیکھ لیا تھا بھئی، تا بہفتم آسماں افروخت علم، اور اس علم نے زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک ان پر سب کچھ روشن کر دیا تھا۔ نام ناموس ملک را در شکست، خرگوش نے مزید کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس علم خاص کی وجہ سے فرشتوں کی نام و ناموس کو بھی شکست دے دی تھی۔ کورے آنکس کہ با حق در شکست، خرگوش نے کہا کہ وہ شخص بالکل ہی اندھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے کہ وہ کسی کو الہام نہیں دیتا، کوئی خاص علم نہیں دیتا۔ پھر اس نے مزید کہا زاہد شش صد ہزاراں سالارہ، اس نے کہا بھئی 6 لاکھ برس کے زاہد یعنی ابلیس کو پوز بندے ساخت آنگو سالارہ، اللہ نے ایک بچڑے کی طرح چھکی چڑھا دی تھی۔ کیوں چھکی چڑھا دی تھی بھئی، تا نتاند شیر علم دین کشید، تاکہ وہ دین کی بھینس کا دودھ نہ پی جائے، تا نہ گردد گردے کسر میشید، تاکہ وہ اس مستحکم محل یعنی خطیرہ قدس کے پاس تک بھی نہ پھٹک سکے۔ مولانا شعر کے ریپ بن کر لکھتے ہیں، علم ہائے اہل حس شد پوز بند، فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر کے علوم بھی ان کے لیے چھکیاں بن جاتے ہیں، تا نگیرند شیر ازاں علم بلند، تاکہ علم معرفت یا علم لدنی کے معارف کا دودھ نہ پی سکیں۔ آگے لکھتے ہیں، قطرہ دل را یکے گوہر فتاد، فرماتے ہیں دل کے قطرے کو ایک گوہر نایاب ملا ہوا ہے کہ آن بدریا ہا و گردوں ہا نداد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور آسمانوں کو بھی نہیں دیا ہوا۔ چند صورت آخر اے صورت پرست، آگے فرماتے ہیں اے صورت کے پرستار، آخر کب تک تو گرفتار صورت رہے گا؟ جان بے مانیت از صورت نہ رست، فرماتے ہیں تیری جان بے مانی ہے، تو صورت کے خیال سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ گرب صورت آدمی انسان بدے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی صرف انسان ہونے کی وجہ سے انسان کہلانے کا مستحق ہے، احمد و بو جہل خود یکساں بدے، تو کہتے ہیں پھر تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل برابر ہو جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، احمد و بو جہل در بت خانہ رفت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل دونوں بت خانے میں گئے، زی شدن تا آن شدن فرقیس زفت، لیکن سرکار کے جانے میں اور ابو جہل کے جانے میں فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، این درائد سر نہند آرا بتاں، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو بت ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، و آن درائد سر نہد چوں امتاں، مولانا لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل آتا تو وہ ان بتوں کے آگے پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکتا۔ مولانا یہاں شکاروں کو عام لوگوں کا سمبل بناتے ہیں اور خرگوش کو مرد خاص کا سمبل بناتے ہیں۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح خرگوش نے دوسرے جنگلی جانوروں سے کہا کہ مجھے اللہ نے الہام دیا ہے اور مجھے ایک قوی دلیل مل گئی ہے، بالکل اسی طرح انبیاء اولیاء جب اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف وحی و الہام کا پیغام سناتے ہیں تو وہ بھی سارے ان جانوروں کی طرح ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ پھر اس خرگوش کی طرح وہ انہیں مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی، یہ بات ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ یکساں معاملہ فرمائیں، سبھی کو منتخب فرما لیں اور سبھی کو وحی و الہام کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا جو ہنر سکھایا ہے وہ شیر اور گدھے کو تو نہیں سکھایا۔ جو کام ریشم کا کیڑا کر سکتا ہے
وہ ہاتھی تو نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور علم الاسماء سکھایا، جس سے انہوں نے فرشتوں کے فخر کو بھی مات کر دیا۔ 6 لاکھ برس کے زاہد یعنی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے چھکی چڑھا دی تاکہ دینی بھینس کا دودھ نہ پی جائے۔ اب مولانا مزید فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو نہ ماننے والوں کا علم بھی ابلیس کی طرح ان کے منہوں کی چھکی بن جاتا ہے تاکہ ایسے لوگ بھی دین کی بھینس کا دودھ نہ پی جائیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک خاص گوہر سے نوازا ہے جو اس نے نہ تو دریاؤں کو دیا ہے اور نہ آسمانوں کو دیا ہے۔ اس لیے آپ انبیاء اولیاء کو اپنے جیسا سمجھنے والے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، چند صورت آخر ہے صورت پرست، کہ کیا ظاہری صورت کے پرستار ظاہری صورت دیکھ کے سب کو ایک جیسا سمجھو گے؟ جان بے مانیت از صورت نہ رست، فرماتے ہیں تمہاری بے مانی جان نے صورت سے چھٹکارا ہی نہیں پایا۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بھی شرح صدر ہو جاتی اور تم اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو جاتے تو پھر انبیاء اولیاء کو اپنے جیسا نہ سمجھتے۔ آگے مولانا جو فرماتے ہیں کہ بندہ انسانی صورت کی وجہ سے اگر انسان کہلائے تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل معاذ اللہ ایک ہو جائیں گے، یا جو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بت خانے جاتے، ابو جہل بھی جاتا، لیکن جب سرکار جاتے تو وہ سارے بت سرکار کے سامنے سر بے سجود ہوتے، ابو جہل جاتا تو ان کے آگے ماتھا ٹیکتا۔ یہ سب دلیلیں مولانا ہمیں سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ انبیاء اولیاء اپنے اپنے عہد میں لوگوں کو یہ دلیلیں دیتے رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خیر، قصہ کوتا شکاروں نے خرگوش سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہیں کیا تدبیر سوجی ہے؟ خرگوش نے کہا کہ ہر بید کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی بازی میں جواب کبھی جفت آتا ہے اور کبھی طاق۔ اس طرح مصلحتاً خرگوش نے 1 گھنٹہ تاخیر کی اور اس کے بعد وہ اس پنجہ زن شیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ادھر شیر بھی اس سبب سے کہ خرگوش نے حاضر ہونے میں دیر کی تھی، غصے سے مٹی کرید رہا تھا اور دھاڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کمینوں نے اپنا عہد وفا نہیں کرنا، ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا ہے، یہ اہل زمانہ مجھے کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے۔ مولانا یہاں اپنے مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہ ایسے کئی شعر ہمیں دین کے راستے میں بھی نظر آتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں راہ ہموارست و زیرش دامہا، فرماتے ہیں بھئی بظاہر دین کا رستہ بڑا صاف ہے لیکن اس کے نیچے بھی جال ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کاتمانی درمیان نامہا، فرماتے ہیں بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ ہوتے ہیں لیکن بقول مولانا کے ان کی شرح صدر نہیں ہوتی، فرماتے ہیں اس لیے بامانی نہیں ہوتے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لفظ ہا و نام ہا چو دام ہاست، فرماتے ہیں ایسے علماء ظاہر کے الفاظ اور نام بھی جال ہیں۔ لفظ شیریں ریگ آب عمر ماست، فرماتے ہیں ان کے شیریں الفاظ ریت کی طرح ہیں اور ہماری عمر پانی کی طرح ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کی خشک ریت یعنی فضول باتیں ہماری عمر کے پانی کو جذب کرتی رہتی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہماری عمر ضائع کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ آگے فرماتے ہیں یکے ریگے کہ جوشد آبزو، لیکن فرماتے ہیں کہ بھئی ایک ریت وہ ہوتی ہے جس سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، سخت کمیابست رو آرا بجو، فرماتے ہیں وہ ریت سخت کمیاب اور ناپید ہے لیکن جا تلاش اسی کو کرنا جا کے۔ وہ کون سی ریت ہے جی جو کامیاب ہے اور ناپید ہے؟ اور مولانا فرماتے ہیں کہ تلاش صرف اسی کو کرنا ہے، علماء ظاہر کے پاس نہیں جانا۔ کیا لکھتے ہیں مولانا؟ ہست آریگ اے پسر مرد خدا، فرماتے ہیں بیٹا وہ ریت مرد خدا ہے، کوئی ولی کامل ہے کہ بحق پیوست و از خود شد جدا، فرماتے ہیں وہ واصل باللہ ہو چکا ہے اور اپنی خودی سے دور ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آب عذب دین ہمیں جوشد وضو، فرماتے ہیں دین کا شیریں پانی اسی ریت سے نکلتا ہے۔ طالباں را ازو حیات است و نمو، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے طالبوں کو پھلنا پھولنا اسی ناپید ریت یعنی ولی کامل سے نصیب ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں غیر مرد حق چون ریگ خشکداں، فرماتے ہیں جو مرد حق نہیں ہے، جو ولی اللہ نہیں ہے، اس کو خشک ریت کی طرح سمجھ کہ آب عمرت را خورد
او ہر زماں، فرماتے ہیں جو تیری عمر کے پانی کو ہر لمحہ فضول میں پی رہی ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ طالب حکمت شو از مرد حکیم، فرماتے ہیں اس ولی کامل کو جس کو پہلے چشمے والی ریت فرماتے ہیں اب اسے مرد حکیم فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس مرد حکیم سے حکمت طلب کر تا عضو گردی تو بینا و علیم، تاکہ تو اس سے بصیرت بھی حاصل کر لے اور دانائی بھی حاصل کر لے۔ آگے لکھتے ہیں منبع حکمت شود، حکمت طلب، فرماتے ہیں جو حکمت کا طالب ہوتا ہے، ولایت کا طالب ہوتا ہے، وہ خود ایک دن منبع ولایت بن جاتا ہے۔ فارغ آید او از تحصیل و سبب، مولانا فرماتے ہیں کہ جب منبع ولایت خود بن گیا ہے تو اب اس کو علم حاصل کرنے اور اس کے اسباب اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی بھئی؟ فرماتے ہیں اب صاحب الہام جو ہو گیا۔ کیسے صاحب الہام ہو گیا؟ مولانا لکھتے ہیں لوح حافظ لوح محفوظ شود، فرماتے ہیں بھی حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی طرح اس کا دل بھی لوح محفوظ بن گیا ہے، روح از روح محفوظ شود، اور فرماتے ہیں اس کی جان بھی الہام سے بہراور ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں چون معلم بود عقلش از ابتدا، فرماتے ہیں وہ عقل جو ابتدا میں اس کی معلم ہوا کرتی تھی، بعد ازاں شد عقل شاگرد درا، لیکن اب اس کی عقل بھی روح کی شاگرد ہو گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں عقل چون جبریل گوید احمدہ، اب عقل بھی جبریل علیہ السلام والی بات کرتی ہے، گر یکے گام زنم سوزد مرا، کہ اگر اب میں ذرا سا بھی اس الہام والے کے فیصلے سے آگے جاؤں تو جل جاؤں گی۔ اس شعر میں تلمیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی طرف، جس میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر میں ایک انگشت بھر بھی آگے جاؤں تو اللہ کا جلال مجھے پھونک ڈالے گا۔ اس شعر تک مولانا نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بعض لوگ علماء میں اس شعر کی طرح بڑے بڑے نامور نظر آتے ہیں، لیکن جیسے اس شعر نے جانوروں سے دھوکہ کھا لیا، انہوں نے اپنے نفس سے دھوکہ کھایا ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں اور ان کے لقبوں اور وازوں میں معنی کا قید ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو عالم دین صاحب شرح صدر نہیں ہیں وہ خشک ریت کی طرح ہے جو ہماری عمر کے پانی کو چوس چوس کے ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس ریت کی تلاش کر جس سے ولایت کے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ ریت کا چشمہ کوئی ولی کامل ہے جو اللہ سے واصل ہو چکا ہے اور اپنی خودی سے بھی جدا ہو چکا ہے۔ مزید کیا فرماتے ہیں کہ یہی مرد خدا، یہی ولی کامل ولایت کے میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جس سے طالبان خدا پھلتے پھولتے ہیں۔ آگے ایک بڑی خاص بات فرمائی ہے کہ ایسے مرد حکیم سے، ایسے ولی کامل سے جو حکمت کا طالب ہوتا ہے، وہ اس سے بصیرت اور باطنی علم حاصل کر لیتا ہے۔ بقول مولانا ولایت کا طالب ایک دن خود ولی بن جاتا ہے اور وہ علم حاصل کرنے کے اسباب سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ کیوں فارغ ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی طرح اس کا دل بھی اب لوح محفوظ کی طرح ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب اس کی روح بھی الہام پانے والی بن گئی ہے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اب عقل جو پہلے اس کی رہنما تھی وہ بھی اب اس الہام والے کی شاگرد بن جاتی ہے، یعنی ایسا آدمی پھر کوئی عقلی فیصلہ نہیں کرتا جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ جاتی۔ مولانا نے شعر کے قصے کو بھی روکا ہوا ہے۔ واصل باللہ ہونے کے لیے جہاں مولانا نے مرد حکیم یا ولی اللہ کا دامن پکڑنے کی رغبت دلائی ہے، وہاں ایک دوسرا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ مجاہدے اور عبادت کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہاں کے پائش در رہے کوشش شکست، فرماتے ہیں بھئی وہ شخص جس کے پاؤں مجاہدے اور عبادت میں ٹوٹ جائیں، در رسید اورا براق و بر نشست، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک بہشتی براق آتا ہے اور اس کو قرب حق کی منزل کی جانب لے جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حامل دین بود او محمول شدہ، فرماتے ہیں کہ پہلے وہ دین کا بار اٹھانے والا تھا، اب خود سوار بن گیا ہے۔ قابل فرمان بود او مقبول شدہ، اور کیا کیا ہے اس نے؟ فرماتے ہیں قابل فرمان ہوا ہے اور اب مقبول بارگاہ لم یزل ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں طریقوں سے تمہیں وصل خدا کی تعلیم بتا دی ہے، اور اب تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست، فرماتے ہیں خبردار سن لو لوگو، اگر ہوائے نفسانی تازہ ہے تو پھر ایمان تازہ کوئی نہیں ہے۔ چوں ہوا جز کفل آن دروازہ نیست، فرماتے ہیں یاد رکھو ہوائے نفس کے علاوہ کسی اور چیز نے تم پر اللہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہوا، اسی چیز نے کیا ہوا ہے۔
مولانا فرماتے ہیں کردہ تعویل حرف بکر را، فرماتے ہیں مسلمان قرآن کی تو نے بہت بڑی تعویلیں کر لی ہیں، اس لیے الگ الگ فرقے بن گئے ہو، خیش را تعویل کو نئے ذکر را، اللہ نے تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے فرمایا تھا، تم نے قرآن کی تعویل کر دی ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، خرگوش کی باری آئی تھی شیر کا لقمہ بننے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں جانیں گے کہ خرگوش نے شیر کے ساتھ کیا کیا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔